اسرائیل کی سرخ بچڑوں کو قربان کرنے کی تیاری، تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا وقت نزدیک آ گیا۔ السلام علیکم ناظرین، آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل اپنی مذہبی کتابوں کے لیے نشانیاں پوری کرنے کے لیے سرخ بچڑے تلاش کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور جلدی ان بچڑوں کو قربان کر کے ان کے خون اور راکھ سے تیسرے ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھی جانے والی ہے، جس کی تعمیر کا آغاز کرنے سے پہلے مسجد اقصیٰ کو منہدم کیا جائے گا۔ اسرائیل نے یہ بچڑے کب اور کہاں سے حاصل کیے اور ان کی قربانی کب ہونے والی ہے، اس کی ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی گئی ہے۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی اور اچانک ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس وقت ایک عجیب و غریب قسم کی حیرت کا شکار ہیں، لیکن جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سب کچھ اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا لوگ اس کو مشکل سمجھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر ان بچڑوں کو ذبح کرنے سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کس طرح مکمل ہوگی، اور اس سلسلے میں اسرائیلی یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے۔ آئیے چل کر اس موضوع کا باقاعدگی سے آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہم نے آج سے 6 ماہ پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ اسرائیل نے اپنی مذہبی کتاب کو یعنی توریت اور تالمود، جسے ہم زبور کہتے ہیں، کے مطابق سرخ مشروب کی تلاش میں کئی ملین ڈالر بھونک ڈالے ہیں، لیکن اب تک انہیں ایسا کوئی سرخ بچڑا نہیں ملا تھا جس پر کسی بھی قسم کا کوئی دوسرا نشان نہ ہو، اور ان کے جسم پر مکمل طور پر سرخ رنگ کے بال ہیں۔ آج سے 6 ماہ پہلے ٹیکساس یعنی امریکہ کی ایک اسد کے ایک فارم میں اسرائیل کو ایسے 5 سرخ بچڑے مل گئے تھے، جنہیں کئی ملین ڈالرز کے عوض میں فارم کے مالک سے خرید لیا گیا تھا، اور انہیں بڑی احتیاط سے اسرائیل منتقل کر کے انتہائی سخت سیکیورٹی میں ان کی دیکھ بھال شروع کر دی گئی تھی۔ ان بچڑوں کو قربان کر کے ان کے گوشت کو جلایا جائے گا، اور ان کے خون اور گوشت کی راکھ کو اکٹھا کر کے ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں بھرا جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسا ہی سرخ بچڑا تھا جو ایک قتل کی تحقیقات کے لیے اللہ رب العزت نے ان سے قربان کر دینے کے لیے کہا تھا۔ یعنی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کے نزدیک سرخ بچڑا نہایت مقدس اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق جب تک ایسے سرخ بچڑے نہ ملیں تب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کر دینا ایک بدشگونی ہوگی۔ اب جب ان کو ایسے بچڑے مل گئے ہیں تو اگلا کام ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے اس خطے میں موجود فلسطینی مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کر دینے کا تھا۔ فلسطین میں موجود مسجد اقصیٰ کو منہدم کرنے میں کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ غزہ کی پٹی سے تمام مسلمانوں کو رفح کراسنگ کی جانب دھکیل دیا گیا ہے۔ مصر رفح بارڈر کھولنے پر تیار نہیں ہے۔ مصر کا خیال ہے کہ یہ فلسطینی پناہ گزین مہاجرین مصر کی معیشت کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوگی، اور وہ اسی وجہ سے انہیں اپنے ملک میں جگہ نہیں دینا چاہتا۔ رفح میں ہر طرف سے میسور یہ فلسطینی مسلمان اب اسرائیل کے رحم و کرم پر ہیں۔ ایک جانب مصر کا بارڈر ہے اور 2 طرف سے ان کو اسرائیل فورس گھیرے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ آپریشن ذرا سا غیر انسانی ہوگا اور اس کے نتیجے میں محض فلسطینی مسلمانوں کی نسل خوشی ہوگی، اسی لیے امریکہ بھی اس کھلے عام دہشت گردی کی اجازت دینے میں اس کی اجازت دے رہا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ اگر رفح میں کسی بھی قسم کا آپریشن کیا گیا تو امریکہ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی مدد نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے تقریباً تمام ممالک بھی رفح میں اسرائیلی آپریشن کو غیر انسانی اور دہشت گردانہ فعل قرار دے رہے ہیں، لیکن اسرائیلی حکومت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسرائیلی حکومت واضح الفاظ میں کہہ چکی ہے کہ اگر دنیا کا کوئی بھی ملک ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے تب بھی ہم اس سے کوئی فرق نہیں پڑائیں گے، اور ہم رفح میں آپریشن ضرور کریں گے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رفح میں آپریشن کرنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کی مکمل طور پر نسل کشی کر دی جائے، اور جو تھوڑے بہت باقی بچ چکے ہیں انہیں اس قابل ہی نہ چھوڑا جائے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو سکیں۔
اگر اس خطے میں کوئی بھی ایسی مزاحمت کار قوت باقی رہ گئی جو اسرائیل کے کرتوتوں کے خلاف کھڑی ہو سکے تو اسرائیل اپنے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے خواب کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اندرونی ذرائع کے مطابق اسرائیل ان بچڑوں کو جنہیں ٹیکساس سے خریدا گیا تھا یعنی جبل زیتون کی چوٹی پر بالکل مسجد اقصی کے سامنے قربان کرنے والا ہے۔ اس کے بعد انہیں جلا کر ان کی راکھ اور خون کو ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں بھرنے کی تیاری بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اپریل میں ابھی کئی دن باقی ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ اپریل کی کس تاریخ کو یہ کام سر انجام دیا جائے گا، اس لیے اب یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اسرائیل جلد ہی رفح میں آپریشن شروع کرے گا تاکہ مصر کو بارڈر کھولنے پر مجبور کیا جا سکے اور بچے کچے فلسطینی مسلمان کو بارڈر پار ڈھکیل کر فلسطین کا پورا علاقہ مکمل طور پر خالی کروا دیا جائے۔ اس کے بعد اسرائیل بڑی تیزی سے مسجد اقصی کے انہدام کی تیاری شروع کر دے گا تاکہ اس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی بنیاد رکھی جا سکے۔ پیارے ساتھیوں، وہ مسلمان جنہیں لگتا ہے کہ عیسائی بھرپور عالمی دباؤ کے سامنے ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکے گا، وہ اس وقت بڑی حیرت سے اسرائیل کو اپنے تمام تر منصوبوں میں کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور یہی قرب قیامت کی نشانی ہے۔ بڑے بڑے مسلمان عرب ممالک اسرائیل کی پشت پر کھڑے ہیں اور محض اپنے مفاد کی غرض سے چاہے مسلمان کا قبلہ اول مسجد اقصی کو شہید ہی کیوں نہ کرنا پڑے، کعبۃ السکریٰ یعنی سنہرا گنبد جس کے نیچے وہ پتھر موجود ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا اور جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی تھی، اس پتھر کو بھی یہودی مقدس مانتے ہیں۔ مسجد اقصی کو مسمار کرنے کے بعد یہ پتھر بھی یہودیوں کے تیسرے ہیکل سلیمانی کی زینت بنا دیا جائے گا۔ دوستوں، یہ تمام تر تیاریاں دراصل دجال کی آمد اور اس کے استقبال کے سلسلے میں ہو رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دجال کے ظہور کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام فلسطین میں موجود ہوں گے اور خراسان سے کالے جھنڈوں کا ایک لشکر ان کی مدد کے لیے نکلے گا اور ان کا راستہ کوئی بھی نہ روک سکے گا، یہاں تک کہ اہلیہ یعنی موجودہ یروشلم پہنچ کر حضرت امام مہدی علیہ السلام سے مل جائیں۔ اس زمانے میں خراسان کا علاقہ موجودہ افغانستان، پاکستان، ایران اور انڈیا کے کچھ حصوں پر مشتمل تھا۔ میڈیا میں بڑھتے ہوئے مسلم قومی فسادات، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی کمزور ہوتی ہوئی گرفت، افغانستان میں طالبان کی حکومت کا قیام اور ایران کی فلسطین کے مسئلے پر غیر معمولی حمایت اور دلچسپی پر اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جلد ہی ان علاقوں میں ایک مسلم خلافت قائم ہوگی، کیونکہ ایک مسلم خلافت کے دور میں اس طرح کی کوئی فوج یہاں سے نکل کر فلسطین جا سکتی ہے۔ اسرائیل اپنے تمام منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے بڑی تیزی اور تندہی سے کام لے رہا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کے کئی ممالک جن کی جانب احادیث میں اشارہ کیا گیا ہے یہاں سے کب کون سی فوج نکلے گی اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں حق کی جانب رکھے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔